चोला बदलने से इंसान का चरित्र नहीं बदला करता। इंसान अगर चोला बदल ले तो जरूरी नहीं कि उसका चरित्र भी बदल गया। चरित्र बदल जाए तो चोला बदले या न बदले, चरित्र उसको जन्नत दिला सकती है, उसका ज्ञान उसे जन्नत दिला सकता है, उसका इल्म उसे जन्नत दिला सकता है। यही कुर्ता, यही इमामा शरीफ और यही जैकेट और यही इस्लामी लिबास किसी चरित्रहीन को दे दिया जाए, जिसको इल्म का ऐन न मालूम हो, जिसको अल्लाह का अलिफ न मालूम हो, जिसे नॉलेज का के न मालूम हो, जिसे ज्ञान का ज्ञ न मालूम हो, उसे दे देंगे तो क्या उसका चरित्र बदला नजर आएगा? नहीं, चोला बदलने से चरित्र नहीं बदलता। बाज लोग ऐसे आपको मिलेंगे कि ऐसा पहने होंगे कपड़ा ना कि आप सोचेंगे अरे डॉक्टर आ रहा है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं, वो मरीज है। आपको लगेगा अरे टीसी आ रहा है, टिकट चेकर, लेकिन वो टिकट चेकर नहीं है, वो उसका टिकट चेक किया जाए तो उसके पास टिकट नहीं होगा। कभी कभी आपको लगता आ रहा है कि पुलिसमैन आ रहा है, लेकिन वो पुलिसमैन नहीं, वर्दी किसी की पकड़ पहन के वो घूम रहा है। तो प्यारे भाई, अगर कोई चोला बदल ले तो चरित्र नहीं बदलता। मिसाल के तौर पर कभी कभी ऐसा धोखा हो जाता है कि आप सोच रहे हो कि बंदा अच्छा है लेकिन बुरा निकल जाता है। आप सोच रहे हैं कि बंदा ज्ञानी है लेकिन अज्ञानी होता है। आप सोचते हैं कि बंदा इल्म वाला है लेकिन वो ला इल्म होता है। आप सोचते हैं बंदा चरित्र वाला है लेकिन वो चरित्रहीन होता है। क्यों? क्योंकि चोला बदलने से चरित्र नहीं बदलता। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के ज़माने में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के ज़माने में एक सामरी सोनार हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के बारगाह में आया और आकर चोला बदल लिया और चोला बदल कर उन्हीं के पास रहने लगा, उन्हीं के साथ रहने लगा। जो वो कहते थे करता था, लेकिन उसका चरित्र पहले ही वाला था, सिर्फ बदला था तो चोला, लिबास बदला था, उन्हीं के साथ रहने लगा। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने जब दरिया को पार किया, पार करने के बाद जब इधर आए तो वो भी साथ में आया। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह से कहने लगा, यहाँ पर लोग गौ पूजा करते हैं, काव को प्रे करते हैं, काव की प्रार्थना करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, तो हमें भी इजाज़त दी जाए, हम भी इसी की पूजा करना चाहते हैं, मुझे भी इसी को खुदा बनाने की इजाज़त और परमिशन दी जाए। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह बड़े नाराज़ हो गए, कहने लगे नहीं, खुदा के अलावा कोई खुदा नहीं है, वही खुदा है जिसकी इबादत की जाए। अब उनके सामने ये काम तो नहीं कर सकता। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को तूर पर गए, कौम ने जब कहा था कि आप किताब लेकर आएंगे, तो आप किताब लेने के लिए, तौरात लेने के लिए जब कोहे तूर पर तशरीफ लेकर गए, कोहे तूर उस पहाड़ को कहते हैं जिस पर मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से कलाम किया करते थे, अल्लाह से बातचीत किया करते थे। जब वो कोहे तूर पर गए, तूर के पहाड़ पर गए किताब लेने के लिए, तो कुछ अरसा उधर ही रहे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इतनी बड़ी किताब दिया था कि हज़रत मूसा और हारून लेकर आए थे। इतनी बड़ी किताब जिसका हाफिज कोई नहीं था सिवाय हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। वो किताब लेने गए और ये इधर अपना हिसाब किताब लगा रहा है। ये चरित्रहीन बंदा, इसने अपने घर के जेवरात लिए, लोगों से जेवरात इकट्ठा करने के बाद उसको पिघलाया, पिघलाने के बाद एक गाय का बछड़ा बनाया और बछड़ा बनाने के बाद पूजा करना शुरू हो गया, परस्तिश करना शुरू हो गया, इबादत करने लगा, उसकी प्रार्थना करने लगा, उसके सामने प्रे करने लगा, उससे दुआएं मांगने लगा, उसको अपना खुदा बनाने लगा, उसको अपना खुदा समझने लगा, उसको माबूद मानने लगा, उसको लगा कि ये सब कुछ मेरा है। अल्लाह अकबर। एक दिन वो बुत बोलने लगा, अंदर से आवाजें आने लगी, उस सोने के गाय से आवाजें आने लगी। अब तो हैरत होगी ना, जब आवाजें आने लगी तो लोग उधर भागने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लोगों ने साथ छोड़ दिया, कहने लगे वो खुदा इतना अच्छा है कि बोलता भी है, तुम्हारा खुदा तो दिखाई नहीं देता। उधर सब जाने लगे। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह भी गए और सामरी सोनार से पूछा कि आवाज़ें कैसी इसके मुंह से आने लगी। कहने लगा कि जब आप और हम सब मिलकर दरिया को पार कर रहे थे तो मैंने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा था
कि वो जिब्रील अलैहिस्सलाम जब घोड़े पर सवार होकर जहां जहां से गुजर रहे थे वहां वहां सब्जा उग जाता था। तो मैंने सोचा इनके घोड़े के पाँव में ताकत है, यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बैठने की ताकत की वजह से घोड़े में ताकत है, और घोड़े में ताकत आने की वजह से जमीन में ताकत आने की वजह से सब्जा उग गया। तो जिस घोड़े के कदम से सब्जा उग जाता है तो हो सकता है ये बरकत वाला पाँव पड़ रहा हो, लाओ यहाँ से मिट्टी ले लूं। यही मिट्टी लेकर मैंने इस बुत के अंदर थोड़ा सा डाला है, इस सोने के गाय के अंदर थोड़ा सा डाला है। ये बोलने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमारे से लेकर हमें से खिलवाड़। पहले एक नुक्ता काबिल जिक्र है, सुन लें कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जिस घोड़े पर बैठ गए उस घोड़े में इतनी बरकत आ जाती है कि वो घोड़ा जहां कदम रखता है वहां पर सब्जा उग जाता है। उसके कदमों का धूल ले लिया जाए तो एक न बोलने वाला बछिया, सोने का बछिया, काऊ ऑफ गोल्ड, वो बोलने लग जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहां के सरदार हैं। जब उस गाय के बच्चे में, यानी सोने के गाय के बच्चे में जब जान आ सकता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम सबको बेहतरीन ईमान क्यों नहीं आ सकता। यानी हमारे नबी चाहे तो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं और करे भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, ये नुक्ता काबिल जिक्र था, मैं बता दिया कि आप लोग समझ जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसा मत करो, ये गलत काम है। कहने लगे मैं तो करूंगा अपने मन का, आप जो चाहे करें, मैं तो अपने मन ही का करूंगा। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं लातों के बुत बातों से नहीं मानते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, देखो जिसने गाय को बनाया उसको मानो। कहा नहीं नहीं, मैं तो इसी को मानूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, तुमने कौम को धोखा दिया तो तुम्हारी सजा ये है कि तुम जिंदगी भर परेशान रहोगे, तुम्हें कोई छूने आएगा, तुम्हें एक बीमारी ऐसी लगेगी कि तुम्हें कोई छूने आएगा तो तुम दूरी से कहोगे मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। अगर वो तुम्हें छू देगा तो उसे भी बुखार आएगा, तुम्हें भी बुखार आएगा, 36 डिग्री वाला। अब ऐसा ही वक्त आया उसके ऊपर कि उसको बुखार चढ़ा, और जब कोई उसे छू देता तो उसे भी बुखार चढ़ जाता और उसे और ज्यादा बुखार चढ़ जाता, प्लस पे प्लस हो जाता। इधर माइनस था, इधर प्लस हो जाता, उधर प्लस तो था ही, प्लस हो जाता। और ज्यादा परेशान तो दुनिया में घूम घूम कर ये कहने लगा बराए मेहरबानी मुझे कोई ना छुए, मुझे कोई ना छुए। कोई मुझे छूता है तो मुझे करंट सा लगता है, मुझे बिजली सी लगती है। अब यही कहते कहते छुआछूत की बीमारी हो गई उसको। अब जब उसको कोई छुएगा नहीं, उससे बात करेगा नहीं, तो एक इंसान अकेला कब तक जिएगा। एक दिन वो मर गया, सड़ गया। क्यों? क्योंकि नबी से दुश्मनी की थी उसने। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरे नबी के गुलाम बन के रहो, उनका इमाम बनने की कोशिश मत करो। समझ रहे हैं? तो चोला बदला था, चरित्र नहीं बदला उसका। आजकल भी कुछ लोग ऐसे हैं, चोला बदल लिए हैं, चरित्र नहीं बदला उनका। देखने में बहुत ही नेक दिल फरिश्ता सिफत इंसान लगते हैं, लेकिन जब वो बोलेंगे, मुंह को खोलेंगे तो कितने दिलों को तोड़ देंगे, कितने दिलों की आज़ारी कर देंगे, कितने लोग को परेशान कर देंगे। मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे। देखने में एकदम गुन्ना सा बने रहेंगे एकदम। और बाज बुजुर्ग औरतें भी देखो तो बड़ी मासूम सी बनी होती हैं, लेकिन जब जहर बोलेंगी ना तो लहर नहीं देगा। बाज बॉस भी होते हैं जो बड़े अच्छे लगते हैं देखने में, लेकिन जब वो बोलते हैं तो बहुत बहुत तगड़ा बोल देते हैं, इंसान का दिल टूट जाता है। दुकान तोड़ो, मकान तोड़ो, शीशा तोड़ो, सामान तोड़ो, लेकिन दिल न तोड़ो, दिल न तोड़ो। किसी को बुरा मत कहो। बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा, कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। सफेद सफेद कपड़ा पहनकर अगर आपके अंदर गंदगी भरी हुई तो आपकी अच्छी बंदगी नहीं है। एक आदमी की बात बता दे रहा हूं, सुनो। कि देखने में तो मेरे को लगा कि ये कोई मौलाना से कम नहीं है। खूब बढ़िया टोपी, खूब बढ़िया कुर्ता, खूब बढ़िया पैजामा है, लगता है नया नया पहन के आया था उस दिन। तो मैंने सोचा पढ़ा लिखा बंदा है तो कुछ इसे सिखाया जाए। भाई पढ़े लिखों को बताओगे तो वो बड़ा अच्छा से सीखते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है
کہ کیسے سیکھنا چاہیے اور کیسے سکھانا چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا، وضو بنا رہے تھے وہ، تو ان کا یہ جو ٹخنا تھا نا، یہاں سے پانی جو ہے کھسک گیا تھا، بھیگا نہیں تھا۔ تو میں نے بڑے پیار اور بڑے انداز میں کہا تھا کہ جناب ایسا کریں کہ آپ کا ٹخنا نہیں بھیگا ہوا ہے، ابھی اکیلے میں جیسے تبلیغ کرنے کا حق ہے، میں نان سینس تو ہوں نہیں، سینس والا ہوں، ایسے تبلیغ کرنا چاہیے وہ بھی معلوم۔ میں نے کہا یہ ٹخنے آپ کے حضور بھیگے نہیں ہیں، اس کو بھگا لیجیے ورنہ وضو آپ کا نہیں ہوگا، کیونکہ 4 چیزیں فرض ہیں نا۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ ٹخنوں سمیت پیر دھلنا فرض بھی ہے۔ وہ بندہ گرم ہو گیا، اب میں نرم ہو گیا، کہنے لگا آج سے نماز پڑھ رہا ہوں میں سمجھ گیا بندہ چولا بدلا ہے، چرتر نہیں بدلا ہے۔ اچھا کسی کو سکھانا کیسے چاہیے وہ بھی سیکھ لیجیے۔ حضرت امام حسن اور حسین، شبیر و شبیر، شبیر و شبیر بھی کہتے ہیں لوگ، حضرت امام حسنین کریمین دونوں بھائی ایک مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک بزرگ وضو بنا رہے تھے اور ان کا وضو غلط ہو رہا تھا، مطلب کلی، منہ کا دھونا، ناک میں پانی ڈالنا، سب غلط کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، عنہما نے سوچا کہ ان کو بتایا جائے، لیکن کیسے بتایا جائے، ہم ان کے سامنے چھوٹے ہیں، اگر ہم سکھائیں گے تو وہی کہیں گے کل کا فائدہ آج ہمیں سکھا رہا ہے۔ تو حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ایسا کرو بھائی کہ ہم لوگ خود وضو کرتے ہیں اور انہیں سکھاتے ہیں۔ یہ دونوں وضو کرنے لگے اور کہنے لگے بابا آپ ہمیں دیکھیں، اگر ہم لوگ وضو صحیح نہیں کرو تو بتا دیجئے گا۔ اچھا یہ دونوں وضو کر رہے تھے تو بھائی وضو صحیح کریں گے، نبی کی نمازیں ہیں، اچھے سے وضو کر رہے تھے، بہترین سے وضو کر رہے تھے۔ اور جب وضو کرنے لگے تو وہ بابا جو دیکھ رہے تھے انہوں نے خود ہی کہا کہ بیٹا آپ لوگ کا وضو بہت اچھا ہے، ہمارا وضو گڑبڑ ہے، ہم صحیح سے وضو نہیں کر پا رہے تھے، آپ نے ہمیں تو سکھا دیا، لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، آپ لوگوں نے سکھایا۔ سوچو سکھانے کا کتنا اچھا طریقہ ہے کہ انہیں تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ تو میں بھی اچھے ہی طریقے سے سکھا رہا تھا، ایسا مت کہہ دیجیے گا کہ میں نے گڑبڑ سکھایا، میں بھی بہت آرام سے اکیلے میں بڑے بہترین جملے کے ساتھ انہیں سکھانے کی کوشش کی تھی، لیکن چرتر بدلنے سے، چولا بدلنے سے چرتر نہیں بدلتا، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ ایک جگہ نماز جنازہ پڑھا رہا تھا، نماز جنازہ میں کیا ہے، اچھا ثنا پڑھی جاتی ہے، درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے، دعائے مغفرت پڑھی جاتی ہے، بس 4 تکبیریں ہوتی ہیں، منیمم 5 یا 6 7 منٹ لگتے ہیں، میکسیمم 8 9 منٹ لگیں گے۔ تو میں نے نماز جنازہ جب پڑھائی نا تو ایک چولا والا آدمی، چرتر اس کا بھی ٹھیک نہیں تھا، بڑی جلدی نماز ہو گئی، اتنی جلدی نماز ہوتی ہے کیا؟ میں بولا چلو اب جو بندہ مر چکا ہے، انتقال کر چکا، اسے قبرستان میں اتارنے کے بعد تب ان سے ہندوستان میں پوچھیں گے۔ وہاں پر صبر کا مظاہرہ کیا میں نے، 10 آدمی کے سامنے بولا تھا وہ، اور جب نماز ہو گئی تو میں نے کہا حضور نماز جنازہ ایسے ہی ہوتی ہے، جلدی ہی ہوتی ہے، تو اس میں رکوع سجود تو ہوتے نہیں ہیں یار، 3 دعائیں ہیں، ثنا ہے، درود ابراہیم ہے، دعائے مغفرت ہے۔ میں نے کہا حضور اگر آپ معافی دیں اور پرمیشن دیں تو آپ سے کچھ پوچھوں؟ تو آپ نے کہا بالکل پوچھئے، بالکل پوچھئے۔ میں نے کہا آپ ثنا سنا دیجئے۔ پورا بندہ لال پیلا ہو گیا، میں کہا درود ابراہیم، اور ہاٹنس ہو گئی۔ میں نے کہا دعائے مغفرت، تو ایسا لگا کہ اب مجھے دعائے مغفرت اس کے لیے کرنی پڑیں گی، ایسی حالت ہو گئی۔ تو چولا بدلو لیکن چرتر بھی بدلو، ساتھ ساتھ علم بھی رکھو، اپنے اندر ظلم نہ رکھو، علم اتنا ہو کہ جو تمہیں پڑھانے ہیں اسے پڑھا دو۔ آؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سیکھو، حالانکہ وہ نبی ہیں، ہم سب نبی نہیں بن سکتے، امتی ہیں، تو امتی بھی نبی کو اگر فالو کرے گا تو کچھ نہ کچھ سیکھے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب چلنے کے قابل ہو گئے، چلنے پھرنے لگے، تو ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کو لے کر استاد کے پاس گئیں کہ میرے بیٹے کو پڑھائیے۔ جب استاد محترم انہیں پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے پڑھائیں گے؟
ہاں بالکل پڑھاؤں گا، پڑھو۔ بسم اللہ۔ اچھا کچھ لوگ کہیں گے اس وقت قرآن نازل کہاں ہوا تھا؟ دیکھو اللہ کے نام سے شروع ہر زمانے میں ہوتا تھا، ٹھیک؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نام سے شروع کرو، پڑھو الف۔ تو انہوں نے کہا الف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اب استاد نے کہا میں یار تم کو پڑھانے بیٹھا ہوں، پڑھو۔ کہا الف سے اللہ، اور با سے بندہ، تا سے توبہ۔ تو استاد جو تھے نا حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے کہا یہ مجھے خود ہی پڑھا دے گا، میں اس کو نہیں پڑھا پاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے استاد کو پڑھایا، یعنی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ لوگوں سنو، میرا استاد کوئی دنیا والا نہیں ہے، میرا استاد دنیا بنانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا معلم دنیا بنانے والا، مجھے ٹیچ کرنے والا میرا خدا ہے، مجھے سکھانے والا کوئی خود میرا خدا ہے۔ میں کوئی دنیا دار سے نہیں سیکھنے آیا ہوں، میں سکھانے آیا ہوں۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو میرے پیارے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، اچھی بندگی دی، اچھی آنکھ دی، اچھے کان دیے، اچھے ناک دیے، اچھی بویں دی، اچھے ریٹینا دیا، اس ریٹینا سے اچھا انٹینا لگا کر جنت کا کام کیا کرو، جنت کا کام۔ کتنے لوگوں کو دیکھو گے نا، الذین کفروا سواء، یہ کیا ہے پڑھائی بھائی؟ سیکھیں آپ۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اس طرح قرآن پڑھیں۔ سیکھیں گے نہیں، خالی بولیں گے۔ میت کہیں ہو جائے، چرسواں ہو جاتی ہے، تو بعض بچے بھی ایسے پڑھتے ملتے ہیں، اور ہماری بوڑھی عورتوں کا تو کیا ہے پوچھنا، وہ تو خود ہی مفتیاں ہیں، خوب ایک سے ایک مسئلے بیان کریں گی۔ ایک جگہ ایک لیڈیز کا بیچاری کا انتقال ہو گیا، تو مجھے بلایا گیا، حالانکہ میں غسل تو نہیں کرا سکتا لیکن انسٹرکشن دے سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں۔ میں نے کچھ لیڈیز کو پردے کے دائرے میں بتایا کہ ایسے ایسے غسل کرائیے، لیکن وہ لوگ بار بار آ کر کہہ رہے تھے کہ ہماری ایک بوڑھی اماں ہے، وہ بول رہی پہلے کلی کراؤ، منہ میں پانی ڈالو، ناک میں پانی ڈالو۔ ہم کہیں ناک اور کلی، ناک میں پانی ڈالا، کلی کرانا ہے ہی نہیں۔ مردے کے ناک میں پانی نہیں ڈالا جاتا، کلی نہیں کرائی جاتی، کیونکہ دیکھیں غسل میں 3 فرض ہیں۔ اس بڑھیا مفتی جو بنی ہوئی تھی اسے خود زندہ کا غسل معلوم نہیں تھا، وہ مردہ کو غسل کرانے چلی تھی۔ زندے میں جب غسل کرتے ہیں تو 3 غسل میں فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور تمام بدن پہ پانی بہانا، یہ فرض ہے۔ اور وضو کے 4 فرض ہیں، چہرہ دھلنا، ہاتھ دھلنا یہاں تک کونیوں سمیت، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھلنا۔ لیکن جب کوئی مر جاتا ہے تو 2 فرض ساقط ہو جاتے ہیں، ایک فرض بچتا ہے، وہ ہے تمام بدن پہ پانی بہانا۔ تو کلی نہیں کرانی چاہیے، ناک میں پانی نہیں ڈالنی چاہیے، روئی سے صاف کر دیں، جو روئی آتا ہے نا ایسے ایسے صاف کر دیں تھوڑا بس۔ تو بار بار آ کر عورتیں کہتی کہ وہ مفتیہ، ایک بڑھیا ہے وہ مفتی بنی ہوئی ہے، وہ بول رہی پانی ڈالو پانی ڈالو۔ ہم کہا اس کے منہ میں پانی ڈال دو ایک لوٹا۔ یار جب زندہ میں کوئی آپ کے اندر کوئی پانی ڈالے منہ میں تو آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی، وہ تو مر گیا بیچارہ، وہ تو مر گئی ہے۔ تو غسل جب انہیں کرائیں تو بڑے ادب کے ساتھ کرائیں۔ بہت لوگ پریشر سے غسل کراتے ہیں، اس سے بھی نہیں کرانا چاہیے، بڑے آرام کے ساتھ، کیونکہ ہمارا اسلام مرنے کے بعد بھی عزت دیتا ہے۔ ایک اسلام ہی تو ہے جو مرنے کے بعد عزت دیتا ہے، اچھے کپڑے پہنا کر تب تمہیں قبر میں اتارتا ہے دعاؤں کے ساتھ، تو تمہارے ساتھ اللہ بھلا کرے۔ لیکن کچھ ان پڑھ عورتیں، کچھ ان پڑھ مرد مولانا کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، مولانا کو ہی سکھانے لگ جاتے ہیں کہ تم کیا جانو گے مجھ سے زیادہ، اور کہتے ہیں کہ میں بچپن سے ان کو نہلا رہا ہوں، بچپن سے نہلا رہی ہوں۔ نہلانے کا طریقہ ہے کہ بہت آرام سے ان کے ساتھ بیہیو کریں، اچھا ویوہار کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی مردے پر ایک مکھی بھی بیٹھ جاتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ جیسے ایک پہاڑ رکھ دیا گیا ہے۔ اور سب سے پہلے علم اتنا سیکھیں کہ اپنے گھر والوں کو خود نہلائیں۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ کہتے ہیں ارے ابا جب تک جیتے تھے ان کے خصے سے پیسہ نکالتا تھا، اور جب وہ مر گئے تو بول رہا ہے نہیں ان کو دیکھیں گے تو ڈر لگ جائے گا۔ کیسے بچہ؟ کیوں ڈر لگ جائے گا؟
انہوں نے زندگی بھر پالا منہ کا دیا نوالا، اب تمہیں ڈر لگنے لگا ہے؟ والدہ مر گئی تو بچے کہتے ہیں ہمیں ڈر لگ رہا، ہم نہیں نہلا پائیں گے۔ بھائی اتنا ضرور سیکھیے کہ اپنے والدہ کو، اپنے والد کو آپ نہلا سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اپنے والد کو میں نے نہلایا ہے، ان کا جنازہ خود کا پڑھایا میں نے۔ اتنا علم سیکھیں کہ اپنے گھر کے جنازے پڑھا سکیں، اپنے گھر کے لوگوں کو اگر انتقال ہے تو انہیں کم سے کم نہلا سکے، کیونکہ جو آپ کریں گے وہ کوئی دوسرا نہیں کر پائے گا، جو آپ اپنی محبت سے کر لیں گے وہ کوئی کر نہیں پائیں گا، یاد رکھنا۔ کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ رہ کر دیکھا، ان کی محبتوں کو آپ نے دیکھا ہے، تو آپ جیسے کریں گے ویسا کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم سیکھو ماں کی گود سے لے کر قبرستان جانے تک، قبرستان جانے تک علم سیکھو، اتنا علم سیکھو، اتنا علم سیکھو کہ ظلم اندر نہ گھسنے پائے۔ جب اپنے گھر والوں کو نہلاؤ گے تو دل نرم ہوگا، مزاج بے شرمی سے بچے گا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اپنا کھانا خود بناؤ گے یا دوسرے سے بنواؤ گے؟ اگر تمہیں شعور ہے تو خود ہی بنانے کی کوشش کرو گے نا، اپنا کام خود ہی کرنے کی کوشش کرو گے نا، اپنا علاج خود ہی کرنے کی کوشش کرو گے نا، تو اپنے گھر والوں کو، اپنے میت کو آپ خود کیوں نہیں نہلا سکتے؟ بہت آسان ہے غسل کرانے کا طریقہ، بہت ہی آسان ہے۔ دیکھو سب سے پہلے غسل کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو 4 فرائض ہیں وضو کے اس کو ادا کر لیا جائے، اور ان کے پرائیویٹ پارٹ وغیرہ کو پہلے دھل لیں آپ، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کروٹ کر کے داہنے طرف، 3 مرتبہ کروٹ کر کے بائیں طرف، پھر پورے بدن میں پانی بہا لے، اور اگر کچھ بھی نہیں آتا تو اگر پانی پوری طریقے سے آپ نے بہا لیا تب بھی غسل اتر جائے گا، غسل ہو جائے گا، کیونکہ غسل میں صرف ایک ہی فرض باقی ہی رہتا ہے، تمام بدن پہ پانی بہانا فرض ہے۔ پورا صاف صفائی کروا دیجیے اچھے سے، بس۔ نہ جانے کیسے لوگ چیزیں نکال رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے نہیں لکس سے نہلائیے، لکس سے، ابے لکس کہیں قرآن و حدیث میں لکھ دیا گیا ہے لکس صابن سے نہلاؤ؟ کوئی بھی اچھی کمپنی کا صابن ہو اس کو لگا دیجیے، اور خوب رگڑیے مت، رگڑ کے پریشان مت، کہ زندے کو رگڑو گے تو مارے گا یار، وہ تو مر چکا ہے، اسے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو اپنے مردوں کو نہلاؤ اور اچھے کپڑے میں دفناؤ، اتنا علم سیکھو، اپنے بچوں کو علم سکھاؤ۔ اب رہ گئی قرآن کھانے کی بات، تو اس میں بھی پڑھنے والے پڑھنے والیاں کیا کرتے ہیں، الذین کفروا سواء یاسین والقرآن، اس سے اچھا ہے کہ آپ سیکھو، یہ پڑھنے سے بہتر ہے آپ سیکھو گے تو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کچھ آپ کو بھی سمجھ میں آئے، کچھ ثواب بھی ملتا رہے۔ کسی کام کو آپ غلط طریقے سے کرو گے نا تو الٹا ہی عذاب آتا ہے۔ اب نہیں آتا ہے تو پڑھو، لیکن کوشش کرو کہ پڑھتے رہو، سیکھتے رہو، سیکھتے رہو۔ جس طرح کہ روٹی بیلنے والا انسان جب روٹی خراب بنتی ہے تو اسے سیکھ کر اسے گول بنا دیتا ہے، سیکھتا ہے تو گول بننے لگتی ہے۔ اسی طرح جب آپ سیکھیں گے تو آپ کا بھی قرآن درست ہوتا چلا جائے گا۔ تو میں نے بتایا نا کہ اتنا پڑھو کہ کوئی تمہیں نہ پڑھائے، اتنا سیکھو کوئی تمہیں سکھائے نا، تم خود دوسرے کو سکھاؤ، اور ادب کے دائرے میں، بے ادبی کے دائرے میں نہیں۔ علم اس لیے نہیں سیکھا جاتا کہ آپ بے ادب ہو جائیں، علم اس لیے سیکھا جاتا کہ آپ با ادب ہو جائیں۔ ادب سے زندگی بنتی ہے، ادب با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اگر ادب آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اچھے سے رہیں گے۔ اور نمازوں کو چھوڑنے کی جو عادت ہو گئی ہے ذرا اس کو بھی سن لو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو اللہ سے راضی کروا دیتی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ٹھیک ہے؟ جب کوئی چیز آپ دکان میں جاتے ہو لیتے ہو بڑا ٹول مٹول کے لیتے ہو، تو اسی طرح جب کوئی سیکھو نا تو اس کو ٹول مٹول کے سیکھو، کون کیسے سکھا رہا ہے اس کو بھی سمجھو، ٹھیک ہے؟